السلام علیکم اسٹوڈنٹس، 6th کلاس کے بچوں. میں نے اس سے پہلے آپ کو سمجھایا، پہلا لیکچر جو دیا تھا میں نے صحت اور صفائی کے بارے میں، تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحت جو ہے کس طرح سے برقرار رہ سکتی ہے، کس طرح سے وہ تندرست رہ سکتی ہے ہماری صحت جب ہم اچھی طرح سے صفائی کا خیال رکھیں گے. تو چاہے وہ گھر کی صفائی ہو، کپڑوں کی، چاہے روز روز نہانا ہو، ہاتھ صاف کرنا ہو، تو اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں جو ہے، اور تازہ ہوا، صاف پانی، اچھی غذا، یہ سب ان سب کا خیال رکھنا ضروری ہے. اور خاص کر ورزش جو ہے وہ بھی ضروری ہے، جس سے جسم میں تازگی آ جاتی ہے اور خون دورہ کرتا ہے اور غذا بھی جلدی ہضم ہو جاتا ہے. اور یہ بھی میں نے پڑھایا تھا کہ پانی جو ہے، جو بھی ہم پانی پیتے ہیں وہ ابالا ہوا ہونا چاہیے، کیونکہ جرمز وغیرہ وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. تو اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خطرہ ہے بیمار پڑنے کا. تو آج ہم میں آپ کو دوسرا لیکچر دے رہی ہوں صحت اور صفائی پر. ہوا اور پانی کے بعد سب سے ضروری چیز جو ہے غذا ہے. تو ہماری صحت کا انحصار ہوا دارمدار کے درست انتخاب پر ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ہوا اور پانی جو ہے، جو مین یہ جو ہے انسان کی زندگی جو ہے ان دونوں پر دارمدار ہے، تو اس کے علاوہ بھی ضروری ہے غذا. تو ہمیں خاص خیال رکھنا چاہیے غذا کا، کیونکہ ہماری صحت جو ہے اس کا دارمدار اسی پر ہے. تو ہمیں وہ غذا کھانی چاہیے جو درست ہو، جو ہمارے صحت کے لیے اچھی ہو. لہٰذا غذا کا انتخاب ایسا ہونا چاہیے جو پورے جسم کی نشو و نما کے لیے مفید ہو اور ہمیں تندرست رکھے. تو اس طرح سے وہ غذا ہمیں کھانی چاہیے جس سے جسم میں تازگی آ جائے، جسم میں مضبوطی آ جائے. قدرت نے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف غذائی قدرت نے دنیا کے مختلف خطوں میں مختلف غذائی اجناس کی پیداوار کی صبر کی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرح سے یہ جو زمین ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت بخشی ہے کہ اس میں جو کچھ بھی بویا جاتا ہے تو اچھی طرح سے فصل آ جاتی. تو ہر طرح سے اللہ تعالیٰ نے وہ چیزیں میسر کی غذا کی جو انسان کو ضرورت ہے. مقامی پیداوار سے حاصل ہونے والی غذائی اشیاء، موسمی پھل اور سبزیاں وغیرہ صحت مند انسان کی توانائی برقرار رکھنے کے لیے مفید ثابت ہوتی ہیں. اچھی غذا وہی ہے جو ہلکی، سادہ، قوت بخش اور تازہ ہو. غذا کے انتخاب میں اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جسم کی نشو و نما کے لیے ضروری اجزاء مثلا پروٹین، حیاتی نشاستاشک، چکنائی اور نمک وغیرہ اس میں موجود ہے. تو ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جو بھی غذا ہم کھاتے ہیں، جیسے میں اس طرح سمجھاؤں گی آپ کو، جس طرح کا بھی موسم ہوتا ہے تو ہمیں ایسے پھل کھانے چاہیے جو جس موسم میں ہوتا ہے، تو اس سے بھی ہمیں فائدہ مل سکتا ہے. اور غذا جو ہے، کھانے کی چیزیں جو ہے وہی کھانی چاہیے جس میں پروٹین ہو، جس میں ایسی پروٹین وغیرہ ہو، حیاتی نشا، یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہونا چاہیے اس میں. تو اس طرح سے ہمیں کیا ہے کہ اس سے ہمیں فائدہ مل سکتا ہے صحت کو برقرار رکھنے میں. کھانے کے اوقات مقرر ہونے چاہیے. تو جب بھی ہم کھانا کھائیں گے تو اس کے لیے وقت ایسا مقرر کرنا چاہیے کہ بے وقت کھانا کھانا، وقت پر کھانا کھانے سے ہماری صحت جو ہے برقرار رہ سکتی ہے. وقت بے وقت کھاتے رہنا ہاضمے کو کمزور کرتا ہے. تو اگر ہم دن رات، صبح سے لے کر شام تک کھاتے رہیں گے تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو کھانے کے اوقات جو ہے وہ اس طرح برقرار نہیں رہ سکتے. جیسے اگر ہم 4 بجے کھانا کھائیں گے، 5 بجے کھانا کھائیں گے، اس سے ہمیں صحت پر بھی اثر پڑے گا، کیونکہ مقررہ وقت پر ہمیں وہ چیزیں کھانی چاہیے جو صحت کے لیے اچھی ہو. ضرورت سے زیادہ غذائیت والی خوراک اور تلی ہوئی چیزوں سے طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہو سکتی ہیں. تو ہمیں ایسی غذا کھانی چاہیے
کہ وہ تلی ہوئی نہ ہو، یعنی کہ وہ ایسی تیل زیادہ ڈالنا یا کچھ زیادہ تلنا چیز سبزیوں کو، تو اس سے ہمیں کیا ہوتا ہے، اس سے ہمیں خطرہ، صحت پر خطرہ لاحق ہو سکتا ہے۔ زیادہ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ بہترین اصول یہ ہے کہ کھانے سے اس وقت ہاتھ کھینچ لیا جائے جب تھوڑی بھوک ابھی باقی ہو۔ تو ہمیں اگر کتنی بھی بھوک کیوں نہ لگی ہو تو کھانا اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ہضم ہو جائے گا۔ تو اگر بھوک تھوڑی رہ جائے گی تو وہ کھانا جو ہے اندر وہ ملے گا اچھی طرح سے، کیونکہ ٹھوس ٹھوس کر کھانا جو ہے وہ اس سے صحت پر اثر پڑ سکتا ہے۔ تندرستی کے لیے تازہ ہوا، صاف پانی اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی سے طرح طرح کے جراثیم پیدا ہوتے ہیں۔ مکھیوں اور مچھروں کو تو ہم سب دیکھتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہیں کہ جہاں زیادہ گندگی ہوتی ہے وہی یہ زیادہ پیدا ہوتے ہیں، لیکن لاکھوں جراثیم ایسے ہوتے ہیں جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے۔ کیڑے مکوڑے اور جراثیم انسان کی صحت کے دشمن ہیں۔ انہیں جیسے ہی موقع ملتا ہے ہمارے جسم پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور ان سے مختلف بیماریاں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو کیا کرنا چاہیے تندرستی کو، یعنی صحت کو اچھی طرح سے برقرار رکھنے کے لیے ہمیں تازہ ہوا، صاف پانی، ہم نے پڑھا اس سے پہلے، اور اچھی غذا کے ساتھ ساتھ صفائی جو ہے اس کا زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اور گندگی جو ہے جو ہمارے آس پاس یا گھر کے اندر، گھر کے باہر، یہ جراثیم اگر ہوں گے وہاں پہ تو وہاں پہ مکھیاں اور مچھروں کا زیادہ گزر رہتا ہے، جس سے انسان کو بیمار پڑنے کا خطرہ ہے۔ تو ایسے لاکھوں جراثیم ہوتے ہیں جن سے جو ہم آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے ہیں کہ مگر وہ جب کھانے کی چیزوں پر بیٹھتے تو اس سے انسان بیمار پڑ جاتا ہے۔ تو اس طرح سے ہمیں ہر طرح سے خیال رکھنا چاہیے کہ آس پاس بھی صفائی رکھنی چاہیے، گھر میں بھی، گھر کے باہر بھی۔ پسینے کے ذریعے جسم کے بہت سے گندے اور فاضل مادے خارج ہوتے ہیں۔ اگر جلد کی صفائی نہ کی جائے تو باہر سے گرد و غبار اور اندر سے نکلنے والے یہ مادے مساموں کو بند کر دیتے ہیں اور پسینے کا نکلنا مشکل ہو جاتا ہے۔ بدن پر میل جمع ہو جاتا ہے اور اس سے جسم پر پھوڑے پھسیاں نکلنے لگتی ہے اور خارش ہو جاتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ اگر ہم روز نہیں نہائیں گے تو ہماری جلد جو ہے اس پر جو سوراخ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں ان سے جو ہماری گندگی جو ہے وہ پسینے کے ذریعے باہر نکل آتے ہیں۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو ہمیں فیور چڑھے گا، بیمار پڑیں گے، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ پھوڑے بھی پڑ سکتے ہیں اور مطلب یتھ اس ونان چھ کٲشِر پٲٹھۍ پھیپھر وغیرہ نیران چھ۔ تو اگر صفائی رکھیں گے تو ہم پسینے جو ہے باہر آسانی سے نکل سکتے ہیں اور بیمار بھی نہیں پڑ سکتے ہم۔ تندرستی محض تن کی درستی کا نام نہیں، مشہور ہے کہ صحت مند دماغ صحت مند جسم میں پرورش پاتا ہے۔ جب انسان صحت مند ہوگا، مضبوط ہوگا تو اس کا دماغ بھی مضبوط رہے گا، اچھا رہے گا۔ جب ہماری صحت برقرار رہے گی، جب ہماری صحت اچھی ہوگی، اس کے ساتھ ہی یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ صحت مند معاشرے کا دارمدار صحت مند افراد پر ہے۔ تو اس طرح سے میری پیاری بچوں، تو آپ کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بچوں کو خاص خیال رکھنا چاہیے صفائی کا، کھانے کے وقت ہاتھ دھونے چاہیے، منہ دھونا چاہیے اور اتنا ہی کھانا چاہیے جتنا ضرورت ہے۔ صبح سے لے کر شام تک کھاتے رہنا، یہ بھی ہاضمے کو خراب کر دیتا ہے۔ اور ابالا ہوا پانی پینا چاہیے، صاف ہوا ہونی چاہیے اور صاف غذا ہونی چاہیے۔ تو اس طرح سے ہماری صحت جو ہے اچھی طرح رہے گی، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہے۔ اس کو ہمیں ہر طرح سے ایک طرح سے کیا کہتے ہیں اس کو مضبوطی سے اس کا پکڑ کے رکھنا ہے کہ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے اور اس کی حفاظت کرنا ہمارا فرض ہے۔ باقی خدا حافظ۔